عمران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، سمجھ گئے کہ دھمکیوں اور روٹ جانے کی پالیسی سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دی۔ بریفنگز کے نام پر ان کے یہاں حاضریاں بھی لگوائیں اور گھر پر دعوتوں کا اہتمام بھی کیا۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے صرف رجوع کر لیا ہے بلکہ اب کی بار زیادہ مداح سرائی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے ترجمانوں کی زبانیں ایک بار پھر دراز ہو گئی ہیں۔ وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینے لگے ہیں۔ شیخ رشید کی پیشن گوئیوں اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی دوبارہ زور پکڑ گیا ہے اور پی ٹی آئی کے فصلی بٹیروں کا اپوزیشن کی صفوں کی طرف پرواز کا سلسلہ بھی وقتی طور پر رک گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی گھبراہٹ ختم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کے ایک ایک اہلکار کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ان سے ان لوگوں کی بھی سخت نگرانی کروائی جا رہی ہے جن سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ دم درود اور جھاڑ پھونک کا سلسلہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ حالانکہ سردست اپوزیشن کی صفوں میں اعتماد نظر آتا ہے اور نہ وہ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی لائے عمل بنا سکی ہے، تو پھر اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ان کی خاطر میڈیا کو کسی اور جگہ سے مثبت رپورٹنگ کی ہدایات ملتی تھیں، لیکن اب میڈیا ان کے میڈیا مینیجروں کو خود مینج کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ان کے لیے الیکشن کمیشن کسی اور جگہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ پہلے ان کے لیے عدلیہ پر دباؤ کہیں اور سے ڈالا جاتا تھا، لیکن اب انہیں عدلیہ سے خود نپٹنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو گرفتار کروانے میں گزشتہ برسوں کی طرح اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں۔ وہ جہانگیر ترین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا جہاز کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف پرواز کرتا پھر رہا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے ان کے ادارے کو بحیثیت ادارہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نظام کو لانے اور چلانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے اس کا وقار مجروح ہوا، اور اس سلسلے کو اسی شدت کے ساتھ اگر مزید جاری رکھا جاتا ہے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس لیے وہ مزید فریق اور سرپرست نظر نہیں آنا چاہتے، لیکن عمران خان کو رخصت کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو کوئی اسکرپٹ دیا ہے۔ وہ عمران کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی رخصتی کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں، اور اپوزیشن کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار اور اپنے آئینی رول تک محدود ہو گیا ہے۔ لیکن عمران خان کو چونکہ ماضی جیسی سرپرستی نہیں مل رہی، اس لیے وہ شک کر رہا ہے کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے، اور چونکہ اپوزیشن کو باقاعدہ اسکرپٹ نہیں مل رہا اس لیے وہ بھی شک کر رہی ہے کہ اس نے بدستور عمران خان کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضا صاف نہیں ہو رہی، ہر طرف بد اعتمادی ہے، ہر فریق اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے اور ان اندازوں کے مطابق قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک دن ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ حکومت آج گئی کہ کل، اور دوسرے دن ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس سے عمران خان کی رخصتی کے خواہش مندوں کی آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ چند روز قبل تک شہباز شریف پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کی جا رہی تھیں جو قربت کی بجائے دوری کا باعث بن رہی تھیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اب اچانک ایک ساتھ میاں شہباز شریف کے در پر حاضر ہوئے اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی تجویز پیش کی، جس سے دوبارہ ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ نون لیگ نے ان کی تجویز اتنی سنجیدہ لے لی کہ اگلے ہی روز زوم کے ذریعے مشاورت کر لی اور حزب روایت اختیار میاں نواز شریف کو دے دیا۔ دوسری طرف زرداری صاحب چودھری شجاعت کے پاس پہنچ گئے، جبکہ عمران خان نے اس چودھری پرویز الہی کو مدعو کیا جنہیں وہ کسی زمانے میں پنجاب کا سب سے بڑا چور ڈاکو پکارتے تھے۔ حکومت کے دیگر اتحادیوں کے تیور بھی بدلنے لگے اور ایم کیو ایم نے بھی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کا آغاز کر دیا۔ جہاں تک اپنی خواہش کا تعلق ہے تو میرے نزدیک عمران خان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ اب تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں۔ معیشت، سفارت اور معاشرت کے حوالے سے جو تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی۔ سونامی سرکار کے ذریعے ریاستی اداروں کو جتنا تباہ کیا جانا تھا وہ تباہ ہو چکا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا وقت تھا تو اپوزیشن جماعتوں نے کچھ نہیں کیا، اور اب اچانک انہیں جلد از جلد رخصت کرنے کے لیے بے تاب ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن اگر واقعی سنجیدہ ہے تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے، تاہم اس کے لیے زرداری اور نواز شریف کو اعتماد کی فضا پیدا کرنی ہوگی جو وہ ابھی تک پیدا نہیں کر سکے۔ اسی طرح میاں نواز شریف کو شہباز شریف پر مکمل اعتماد
کرنا ہوگا جو وہ نہیں کر رہے۔ زرداری کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کے بعد اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، جبکہ دوسری طرف میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے بعد فوری انتخابات ہوں۔ میاں شہباز شریف اگر متبادل وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس صورت میں بھی نواز شریف نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ زرداری اس معاملے میں پھر بھی واضح ہیں، کیونکہ وہ اقتدار ملنے کی صورت میں ہر فریق کو ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں، لیکن سب سے زیادہ کنفیوژن نواز شریف کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ بیک وقت دو کشتیوں پر سواری چاہتے ہیں۔ میاں صاحب ڈیل تو چاہتے ہیں لیکن ڈیل کرتے نہیں۔ پاکستان کی سیاست اور اپنی جماعت کی سیاست اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آ کر جیل جانے کو تیار نہیں۔ شہباز شریف کو صدر بنا رکھا ہے لیکن انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے نہیں۔ اپنے نہ آنے کے لیے ابھی تک بیماریوں کو جواز بنا رکھا ہے، لیکن علاج کراتے ہیں اور نہ بیماریوں کی طرح آرام سے گھر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ بیک وقت دو کشتیوں پر سواری ختم کر کے شہباز شریف کو مکمل طور پر با اختیار بنا دیں اور پھر وہ آصف زرداری کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے کسی کلیے پر متفق ہو جائیں تو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ایک طرف جہانگیر ترین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے موقع کے انتظار میں ہیں، اور دوسری طرف آدھی سے زیادہ تحریک انصاف کے MNAs چھلانگ لگانے کو تیار ہیں۔